اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاۃ والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین و امام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی خطبتہ ومن تلا فیہ آیۃ من القرآن کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیر من الشہور صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں اس مقدس اور بابرکت مہینے میں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے، اپنے نفوس کی اصلاح کے لیے، تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے، اور بالخصوص ماہ رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں سمیٹنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، گفتگو ہماری ہو رہی تھی خطبہ شعبانیہ کے اعتبار سے، اور آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا کہ یہ وہ عظیم الشان خطبہ کہ جس میں سارے کے سارے راوی معصوم ہی ہے۔ اسے 8ویں امام نے نقل کیا 7ویں امام سے، 7ویں امام نے نقل کیا 6ٹھے امام سے، اور یہ سلسلہ ہوتے ہوتے پہنچا امیر المومنین تک، اور امیر المومنین کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہم سے یہ جمعے کے روز ارشاد فرمایا۔ چونکہ ماہ شعبان کے اختتام پر یہ ارشاد ہوا، لہذا اس خطبے کو خطبہ شعبانیہ کہتے ہیں، وگرنہ اس خطبے میں ہر بات ماہ رمضان المبارک کے ہی حوالے سے ہے۔ اس خطبے میں رسول اللہ نے اس مہینے میں ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہے یہ بیان فرمایا، لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے، اپنے آپ کو کس طریقے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں رسول اللہ نے اس خطبے میں بیان فرمائی۔ ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ نے اس مہینے میں کچھ ایسے کام بتائے جن کا ثواب باقی مہینوں میں اتنا نہیں ملتا، جیسے کہ رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ جو کوئی بھی اس مہینے میں ایک مستحب نماز پڑھ لے تو پروردگار عالم جہنم سے آزادی کا پروانہ اس کے لیے لکھ دیتا ہے، ایک مستحب نماز ادا کر لے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ لیجئے مستحب نمازیں کتنی ہیں۔ نماز شب ہے، اس کے علاوہ میں نے گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے بیان بھی کی تھی، نماز مغفرت والدین، نماز ہدیہ میت اور اولاد کے حوالے سے نماز آپ کی خدمت میں بیان کی بھی تھی۔ اس کے علاوہ رسول اللہ نے بیان فرمایا جو کوئی اس مہینے میں ایک واجب نماز ادا کرے تو گویا باقی مہینوں میں 70 واجب نماز ادا کرے، جو ثواب ملتا ہے وہ اس مہینے میں ایک واجب نماز ادا کرنے سے مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے رسول اللہ ایک ایک چیز بیان کیے جا رہے ہیں ماہ رمضان کے حوالے سے، اس کی عظمت کے حوالے سے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے بیان فرمایا صلوات کے اعتبار سے، فرمایا کہ اس مہینے میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے، فرمایا تاکہ تمہارا اعمال نامہ، تاکہ تمہارے اعمال کا ترازو اس دن بھاری ہو جائے جس دن باقی لوگوں کے ترازو، باقی لوگوں کے اعمال نامے ہلکے ہوں گے۔ مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو تاکہ تمہارے اعمال نامے، تاکہ تمہارا جو اعمال کا پلڑا ہے، نیکیوں والا پلڑا ہے، وہ بھاری ہو سکے۔ اس کے بعد فرمایا ومن تلا فیہ آیۃ من القرآن، فرمایا جو کوئی بھی اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کر لے، کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیر من الشہور، فرمایا ایسا ہی ہے جیسے اس نے باقی مہینوں میں ایک پورا قرآن ختم کر لیا۔ ٹھیک ہے، باقی مہینوں میں ایک پورا قرآن ختم کیجئے جو ثواب ملتا ہے، ماہ رمضان المبارک میں ایک آیت پڑھیے وہ ثواب ملتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں؟ کتنی آیتیں رکھی ہیں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں؟
ہے نوید بھائی؟ کتنی آیتیں قرآن مجید میں؟ ہاں 6000 کے اوپر ہی ہے. کتنی ہے لیکن؟ نہیں, چلیں کل آیتیں قرآن مجید میں 6236 آیتیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ اہل سنت کے یہاں معروف ہے 6666, 4 مرتبہ 6 6 6 6. ٹھیک ہے, یہ اہل سنت کے یہاں معروف ہے. ہمارے یہاں اگر آپ تجربہ کرنا چاہیں تو آج قرآن کی اپلیکیشن کھولیے گا, ہر سورے کے اختتام پر جتنی آیتیں اس کو کیلکولیٹر میں پلیس کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, 3-4 منٹ لگیں گے لیکن پتہ چل جائے گا کتنی آیتیں. 6236 آیتیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ ہم میں اور اہل سنت میں فرق کیوں ہو گیا؟ تو کیا قرآن جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہو گیا, یا کوئی بکری وغیرہ آئی تھی جو قرآن کھا کر نکل گئی ہے؟ کیا معاملہ ہے یہاں پر؟ یہ قرآن کی آیتوں میں فرق کیوں آ گیا؟ یہ فرق اس وجہ سے آیا ہے کیونکہ دراصل آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں پر گول نشان ہوتا ہے جسے ہم آیت شمار کرتے ہیں, لیکن بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر کہیں طوا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جہاں پر وقف کرتے ہیں, جہاں پر ہم رکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جن کو اہل سنت کا ایک جو ہے وہ گروہ, ٹھیک ہے, اب غالباً کوفی ہے یا بصری ہے, وہ اس کو بھی آیت شمار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جس وجہ سے یہ گول آیت والی بھی جو ہے گول دائرے والی بھی آیت شمار ہوتی ہے, اور ساتھ میں جہاں پر وہ وقف کرنا ہوتا ہے وہ بھی آیت شمار کرتے ہیں. اس وجہ سے ان کے یہاں 6666 کا نتیجہ ملتا ہے, جبکہ ہمارے یہاں صرف اور صرف جہاں گول دائرہ ہے اس کو شمار کرتے ہیں. اس وجہ سے جو کل آیتیں قرآن مجید میں 6236, یعنی گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اس کو پروردگار عالم نے یہ توفیق دے دی کہ وہ ماہ رمضان میں ایک قرآن ختم کر لے. ٹھیک ہے, یہ توفیق ملنا بہت بڑی بات ہے. پہلی بات تو یہ, اگر مل گئی توفیق اور وہ ایک قرآن ختم کر لے تو گویا اس کو مہینے کے اختتام پر 6236 قرآن ختم کرنے کا ثواب مل جائے گا. ٹھیک ہے, باقی مہینوں میں پورا قرآن ختم کیجئے, اس مہینے میں ایک آیت پڑھیے, وہ ثواب لے لیجئے. ٹھیک ہے. اچھا آپ دیکھیے, ویسے تو قرآن مجید جو ہے وہ گھروں پہ پڑھنا ہے, وہ اس کی میں روایتیں آپ کے سامنے ابھی پیش کرتا ہوں, لیکن کوشش کیا کریں چلتے پھرتے بھی جو ہے وہ یہ جو سورہ یاد ہیں وہ پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے, باقی مہینوں میں آپ سورہ مبارکہ الحمد پڑھیں گے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے اور اپنے مرحومین کو ہدیہ کریں گے, تو کتنا ثواب ملے گا؟ ایک سورہ الحمد کا, اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی تو ایک قرآن کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. لیکن اس مہینے میں جو ہے وہ یہ پڑھیے تو کتنا ثواب ملے گا؟ اب آپ آیتیں شمار کرتے جائیے بسم اللہ کے ساتھ کہ کتنے جو ہے وہ قرآن کا ثواب, اس کو فقط اور فقط وہی جو آپ باقی مہینوں میں پڑھتے تھے وہ اس مہینے میں پڑھیں, اس کو کتنا ثواب ملے گا اور کتنا ثواب اس کو پہنچے گا. ٹھیک ہے, تو کوشش کیا کریں جو سورہ یاد ہے وہ تو ایسے ہی چلتے پھرتے پڑھا کریں. ٹھیک ہے, سورہ الحمد ہے, سورہ اخلاص ہے, سورہ کوثر ہے, سورہ عصر ہے, سورہ نصر ہے, سورہ 3 ہے, سورہ تکاثر ہے, سورہ قریش ہے, سورہ فیل ہے, سورہ علم نشرہ ہے. یہ سارے کے سارے سورے وہ ہیں جو زبان پر ہوتے ہیں انسان کے. ٹھیک ہے, ان سوروں کو تو ایسے ہی پڑھتے رہا کریں. اچھا فرض کر لیجئے مولانا صاحب یہ کون سے سوروں کے نام لے رہے ہیں آپ؟ سورہ 3 اور سورہ علم نشرہ, یہ کہاں یاد ہے ہمیں؟ تو پھر سورہ علم تو یاد ہوگی, اس کو بار بار پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے تو وہ بھی قرآن, ثواب تو بالآخر ملے گا. ٹھیک ہے, تو سامعین محترم کوشش کیا کریں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی آیتیں تلاوت کریں تاکہ پروردگار عالم کی جانب سے ایک ختم قرآن کا ثواب ہمیں حاصل ہو سکے. اچھا اب دیکھیے, ماہ رمضان المبارک کو کہا جاتا ہے قرآن کی بہار کا مہینہ. ایک سوال ہے, ماہ رمضان کا احترام کیوں ہے؟ روزے کی وجہ سے یا قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے؟ کس وجہ سے احترام ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں ماہ رمضان المبارک کو جو پروردگار عالم نے یہ فضیلت عطا کی نا, یہ روزے کے واجب ہونے کی وجہ سے فضیلت نہیں ہے, یہ قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے. اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے قرآن مجید کو قلب مصطفیٰ پر نازل کیا ہے. تو اس کلام خدا کی اتنی اہمیت ہے کہ پروردگار عالم نے اس پورے مہینے کو جو ہے وہ بابرکت بنایا. یہ جتنی ہم فضیلتیں سنتے ہیں نا, اس مہینے میں یہ کرو یہ ملے گا, یہ کرو یہ ملے گا, یہ ساری کی ساری ایک جو ہے وہ قرآن نازل ہونے کی وجہ سے, ایک کلام خدا کے نازل ہونے کی وجہ سے اتنا ثواب رکھا ہے. یہ فضیلت ماہ رمضان المبارک کی روزے رکھنے کی وجہ سے نہیں ہے, یہ ایک رات کی وجہ سے, وہ جو شب قدر ہے اس وجہ سے اس پورے مہینے کو فضیلت حاصل ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لہذا سامعین محترم یہ ہے قرآن مجید کا مہینہ. تو اس مہینے میں تو جو ہے وہ بڑے شوق سے ہمارے مسلمان بھائی اور ہم خود بھی جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, قرآن خوانی میں آ کر بیٹھتے ہیں اور قرآن جو ہے وہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یقین مانیے قرآن خوانی میں بندہ صرف ایک آیت پڑھے تو پتہ چل جائے گا کہ اس نے پورا سال قرآن نہیں پڑھا ہے. ٹھیک ہے, ایک آیت پڑھ کر بتائے خالی. اب ظاہر ہے کسی کا جو ہے وہ نام تو نہیں لے سکتے, لیکن جو ہے وہ اگر کوئی اکیلے میں مجھ سے فردن آ کے پوچھے مولانا صاحب ہمارا بتائیے, تو میں اس کو بتاؤں گا ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے, بیٹا آپ نے جو ہے وہ پورا سال قرآن نہیں پڑھا ہے. ٹھیک ہے, ہاں آہستہ آہستہ وہ جیسے جیسے پہلی رمضان سے جو شروع کیا تھا, اب جو بات 13 رمضان تک آئی ہے, 14 رمضان تک آئی, اب ان کے قرآن میں روانی آ گئی ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قرآن روٹین میں آ جائے اور قرآن کو اگر شامل کر لے تو یہ قرآن جو ہے وہ ایسی روانی سے ہوگا کہ اگلے ماہ رمضان تک تو ایسا پکا ہو جائے گا کہ یہ الفاظ جو ہے وہ قرآن کے کچھ ہی الفاظ ہیں
یہ جو ہے وہ زبان پر اگر آ گئے تو قرآن میں روانی آ جائے گی. ٹھیک ہے, یہ روانی نہ ہونا قرآن مجید میں یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم پورا سال قرآن کو نہیں اٹھاتے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے وہ آخری زمانے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. ٹھیک ہے, کہ قرآن مجید پر غبار ہٹا ہوا ہوگا, یہ فقط اور فقط آخری مہینوں میں رسموں کے لیے رہ جائے گا. یہ ساری کی ساری علامت ہے. بچے انسان ان علامتوں سے کہ ہم کہیں ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائے جن کے متعلق یہ خرابیاں بیان کی ہے کہ ان کے گھروں میں جو ہے وہ قرآن غبار میں ہٹا رہتا ہے, ان کے گھروں میں قرآن نہیں اٹھائے جاتے. ٹھیک ہے, ان کے گھروں میں جو ہے وہ فرشتے نہیں حاضر ہوتے, ان کے گھروں میں شیاطین کا ڈیرا رہتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے کے سارے کن لوگوں کے لیے بیان کیا گیا ہے؟ جن کے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی. کوشش کریں روزانہ ایک رکوع بھی تلاوت کر لیں ماہ رمضان کے علاوہ, تو یہ جو ہے وہ قرآن مجید کی برکت سے بہت سارے جو ہے وہ فوائد انسان کو حاصل ہو جائیں گے, اور روانی قرآن کی آ جائے گی, وہ ایک علیحدہ جو ہے وہ انسان کو فائدہ ہوگا. ایک دفعہ صلوات ہدیہ کریں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وعلی. اچھا, لائق تحسین اور لائق داد وہ لوگ ہیں جو کم از کم قرآن خوانی میں آ کر تو بیٹھتے تو ہیں. ٹھیک ہے, کہ کم از کم آ گئے میز پر, لیکن بعض لوگ جو ہے وہ اس خوف میں, اس جھجک میں کہ ہماری غلطی ہو جائے گی, ٹھیک ہے, وہ آ کر جو ہے وہ میز پر بھی نہیں بیٹھتے. ٹھیک ہے, کہ یہ کیوں ہے خوف؟ یہ خوف اس وجہ سے کہ پورا سال آپ نے قرآن اٹھایا نہیں. حضور آپ نے قرآن دیکھا ہی نہیں, شاید آپ کو پتہ ہی نہیں ہوں قرآن میں جو ہے وہ کتنی آیتیں ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوں قرآن میں کون کون سے سورے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کے سامنے سوروں کے نام لوں تو بعض اوقات لوگ حیران ہو جائیں گے, اچھا یہ سورہ بھی قرآن میں. ٹھیک ہے, بالفرض مجھے بتائیے سورہ مومن ہے قرآن میں یا سورہ مومنون ہے؟ کون سا سورہ قرآن مجید میں؟ سورہ مومنون ہے یا سورہ مومن ہے؟ مومنون نہیں ہے, دونوں ہے. پکی بات ہے جی جلالی بھائی, دونوں ہے. سورہ مومنون وہ سورہ جو امیر المومنین نے رسول اللہ کی گود میں آ کے تلاوت کیا تھا. ٹھیک ہے, وہ بھی موجود ہے. اور سورہ مومن جیسے سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے وہ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, بعض سورہ ایسے ہیں کہ جن کے ناموں سے جو ہے وہ ہمیں ناشنائی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں یہ سورہ بھی قرآن میں موجود ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے کیونکہ حضور آپ نے قرآن ہی نہیں اٹھایا, ہم نے قرآن دیکھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا اس لیے رہا ہوں کہ قرآن کو جو ہے وہ تھوڑی سی رغبت لائیں اور اسے سیکھیں. ٹھیک ہے, جنہیں نہیں آتا وہ پچھلے سال بھی کہا تھا, میں نے اس سال بھی کہہ رہا ہوں کہ جنہیں نہیں آتا وہ آ کر بھائی مجھ سے سیکھ لیں. ٹھیک ہے, 4 5 6 مہینے لگیں گے لیکن اس کے بعد آ جائے گا. ٹھیک ہے, اس میں شرما شرمی نہیں ہونی ہے. مولا کا قول ہے, فرمایا جو کچھ تم نہیں جانتے اسے سیکھنے میں شرم نہ کیا کرو. ٹھیک ہے, سیکھو اسے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو شخص قرآن نہ سیکھے اس کا نقصان کیا ہے. پہلا نقصان تو اپنے والدین کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیں. ٹھیک ہے, والدین پکڑے جائیں گے قیامت کے میدان میں. ٹھیک ہے, صرف انسان کا یہ گناہ کہ اگر وہ قرآن نہ سیکھے اپنے حد تک تو محدود نہیں رہے گا, والدین تک کہانی جائے گی. کیسے؟ یہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں کہ روایت کے جملے کہ جس شخص کو جو والدین ہوں گے قیامت کے میدان میں وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے, لیکن اولاد جو ہے وہ انہیں جاتے جاتے روک لے گی. رکیے حضور, ابا حضور کدھر جا رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, کچھ حقوق بنتے تھے جو آپ کو ادا کرنے تھے لیکن آپ نے ادا نہیں کیے ہیں. آپ پر لازم تھا کہ آپ ہمارے حقوق ادا کریں, آج ہم آپ کو آگ کرتے ہیں. والدین اولاد کو آگ کریں, سمجھ میں آتا ہے, آگ کا مطلب سمجھ لیں جدا کر دیا ہم ان سے. والدین آگ کر دیں وہ بات الگ ہے, اولاد قیامت کے میدان میں والدین کو الگ کرے گی, آگ کرے گی. ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. پوچھا جائے گا کیا بات ہے, ان سے تعلق کیوں توڑ رہے ہو؟ کہا پالنے والے ہمارے جو حقوق بنتے تھے وہ انہیں ادا کرنا لازمی تھا, ان پر لازم تھا کہ ان حقوق کا تو ادا کریں. کیا کیا حقوق تھے؟ فرمایا یحسن اسما, پہلا حق تو یہ تھا کہ ہمارا نام تو اچھا رکھتے. ہمارا فلم ایکٹر کے اوپر نام رکھ دیا, قیامت کے میدان میں کیا منہ دکھائیں, ہم فرشتے ہمیں فلم ایکٹر کے نام سے بلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو ہے وہ کون سا نام رکھا؟ کم از کم اہل بیت علیہ السلام کے ناموں پر تو نام رکھتے. یہ جو ہے وہ پتہ نہیں کس کس چیزوں پہ جو ہے وہ نام رکھ دیے. مولانا صاحب کوئی یونیک نام بتائیے. ٹھیک ہے, کوئی ایسا نام بتائیے جسے آج تک کسی نے نہ رکھا ہو. ٹھیک ہے, تو میرا تو دوست تھا, اس نے قرآن و ترت ہمارے مدرسے میں جو ہے وہ مجھ سے پوچھا تھا ایسا نام بتا بیٹا جو یونیک ہو. میں نے کہا شیطان رکھو پھر. ٹھیک ہے, جو آج تک کسی نے نہیں رکھا وہ والا نام رکھ لو. تو سامعین محترم ایسے نام کی جو ہے وہ پیچھے نہ جائے انسان کہ جو کسی نے نہ رکھو. اہل بیت کے گھروں میں نام رکھیے. زیارت جامع کبیرہ کے جملے, فما احلی اسماءکم, اہل بیت علیہ السلام آپ کے ناموں میں کتنی شیرینی پائی جاتی ہے, کتنی مٹھاس بھری ہوئی ان ناموں میں. لہذا سامعین محترم پہلا حق ان یحسن اسما, دوسرا ان یحسن ادبا. پالنے والے ان کا حق تھا کہ ہمیں اچھا ادب تو سکھاتے, بیٹھنے کا, اٹھنے کا, جانے کا, چلنے کا, سلام کرنے کا, یہ سلیقے ولیقے تو سکھا دیتے, ہمیں بتا تو دیتے کیا اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ ہے, بڑوں سے کیسے بات کی جاتی ہے, چھوٹوں سے کیسے بات کی جاتی ہے, یہ سکھاتے صحیح, اس نے سکھایا نہیں. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے وہ اس وجہ سے اولاد روک لے گی والدین کو جنت کے دروازے پر. تیسرا ان یعلم القرآن, پالنے والے ان کی ذمہ داری تھی کہ ہمیں قرآن کی تعلیم دیتے. یہ تو ہمیں فقط اور فقط بیٹا یہ والا کورس کر لو, یہ انگلش کا کورس کر لو, یہ فلاں کمپیوٹر کا کورس کر لو, یہ کر لو, آئی ٹی کا کورس کر لو, یہ کام آئے گا, آج کل اے آئی بہت چل رہا ہے, اس کا کورس کر لو, بس اسی میں لگائے رکھا. ہمیں قرآن تو سکھایا نہیں انہوں نے. ٹھیک ہے, تو یہ اولاد جو ہے وہ والدین کو روکے گی. ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ جنت میں نہیں جانے دے گی. تو پہلا نقصان تو انسان اپنے والدین کے کھاتے میں ڈالے اگر انہیں جو ہے وہ قرآن پڑھنا نہیں آتا. ٹھیک ہے, کہ یہی اولاد ہوگی جو اپنے والدین کو پکڑے گی قیامت کے دن. ٹھیک ہے, ایک.
تو اسی لیے میں نے کہا کہ جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا آ کر قرآن سیکھ لیں. میری جو ہے وہ کھلی جو ہے وہ بات ہے, میں نے جو ہے وہ ہمیشہ ممبر سے بھی کہا ہے اور جمعے کے خطبہ میں بھی بارہا کہا ہے کہ جنہیں قرآن نہیں آتا بھائی آ کر وہ سیکھیں, ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, 4-5 مہینے لگیں گے, ٹھیک ہے. شرم جو ہے وہ آڑے آئے گی نا کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے ہمیں قرآن نہیں آتا. کم از کم قیامت میں رسوائی سے تو بچ جائیں گے, آ تو جائے گا قرآن, ٹھیک ہے. سیکھ کے تو پہنچیں گے قیامت کے میدان میں, یہ تو نہیں ہوگا. تو ایک نقصان تو یہ ہو گیا. دوسرا نقصان سنیے, مولا کا فرمان ہے, فرمایا علیکم بتلاوت القرآن, چھٹے امام کا فرمان سنا رہا ہوں. فرمایا علیکم بتلاوت القرآن, تم پر لازم ہے کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو. فإن درجات الجنت علی عدد آیات القرآن, فرمایا کیونکہ جو جنت کے درجے ہیں فرمایا وہ قرآن کی آیتوں کے برابر ہے, ٹھیک ہے. قرآن میں آیتیں ہیں 6236, ٹھیک ہے. یعنی جنت میں جو درجے ہوں گے وہ 6236. بھائی اتنی جنت کی مختلف قسمیں, ایک جنت میں مان لیتے کہ اتنے درجے ہیں, 6236 ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 6236 درجے, یہ کیا ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیاوی سیڑھیوں کی طرح ہے کہ اتنا ہی فاصلہ ہے ان میں. فرمایا کہ بین کل درجین مقدار ما بین السماء والارض, ایک ایک درجے کے درمیان زمین اور آسمان جتنا فرق ہے, ٹھیک ہے. اتنی بلند جنت ہے. بھول جائیے وہ لوگ جو قرآن نہیں پڑھتے, بھول جائیے کہ امام حسین علیہ السلام تک پہنچ سکیں گے, ٹھیک ہے. امیر المومنین اہل بیت علیہ السلام وہ درجے میں کہاں پر ہوں گے جنت میں, ٹھیک ہے. اسی لیے جو بعض علماء کہتے ہیں کہ لاکھوں سال لگیں گے بعض لوگوں کو پہنچنے میں ائمہ علیہ السلام تک, کہ ان کی جا کر زیارت ہو جائے, ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھنے کا موقع مل جائے, لاکھوں سال لگ جائیں گے لوگوں کو, ٹھیک ہے. تو فرمایا جنت میں درجے کتنے, آیتوں کے برابر, اور معمولی درجے نہیں ہیں. ایک ایک درجے کے درمیان, ایک ایک سیڑھی کے درمیان, ایک ایک زینے کے درمیان زمین اور آسمان جتنا فاصلہ ہے. ابھی کیا جائے گا قیامت کے دن. فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لِقَارِئِ الْقُرْآنِ, فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو جو قرآن پڑھنے والے ان سے کہا جائے گا, کیا کہا جائے گا, اقرا ورقا, فرمایا آیت پڑھو درجہ بڑھاتے جاؤ, ٹھیک ہے. قرآن ان کے سامنے ہوگا, ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ درجہ چڑھتے جاؤ, ٹھیک ہے. تو اب جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ تو چڑھ جائیں گے, ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ ان کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا. فرمایا ایک ایک آیت پڑھتا جائے گا, ایک ایک درجے میں اس کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ اگر بالفرض اس کو قرآن نہیں آتا تو یہ دوسرا نقصان کہ جنت کے درجوں سے محروم رہ جائے گا, نچلے درجے میں رہے گا, ٹھیک ہے. اچھا ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں, اگر بیان نہ کروں تو یہ خیانت ہوگی. بالفرض اگر امیر المومنین کا چاہنے والا ہے, اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے, ٹھیک ہے, تو اسے قیامت میں ایک اور موقع ملے گا, ٹھیک ہے. یعنی ٹھیک ہے دنیا میں جتنا قرآن نہیں پڑھا نقصان تو ہوا, ثواب جو ہے وہ چلا گیا, ہو سکتا ہے قیامت میں والدین کو روک لے, نہ جانے کتنے نقصان ہوئے, گھر میں جو ہے وہ برکتیں نہیں آئیں, پتہ نہیں کون کون سے نقصان ہو گئے. لیکن ایک بینیفٹ اس کے پاس رہے گا قیامت کے میدان میں, وہ کیا, کیونکہ امام سے پوچھا گیا اچھا اس کے لیے بھی کوئی عذر ہونا چاہیے جو بظاہر روایت سے لگ رہا ہے. امام سے پوچھا گیا مولا بعض آپ کے ساتھی, بعض آپ کے شیعہ, بعض آپ کے چاہنے والے ایسے ہیں جنہیں قرآن نہیں آتا, ٹھیک ہے, تو اب ان کا کیا ہوگا. مولا نے کہا علم القرآن, انہیں وہاں پر قیامت میں قرآن سکھا دیا جائے گا, پڑھا دیا جائے گا قرآن, وہیں پر سیکھ لو, ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی دیکھیے وہاں پر بھی قیامت میں بھی قرآن سکھایا جائے گا, پہلے سیکھو پھر جنت میں درجے چڑھو. وہاں پر بھی بغیر سکھائے جو ہے وہ جنت میں جانے نہیں ملے گا, ٹھیک ہے, سیڑھیاں چڑھنے نہیں ملے گی, پہلے قرآن سیکھ لو. تو بہتر ہی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ یہیں پر قرآن سیکھ لے. اس کے علاوہ ایک اور روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد, البیت الذی یقرأ فیہ القرآن ویذکر اللہ عز وجل فیہ تکثر برکتہ. فرمایا جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اور اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس گھر میں برکت زیادہ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. مولانا صاحب بچتا ہی نہیں ہے مہینے کے اینڈ میں, ٹھیک ہے, برکت ہی نہیں ہے, صحیح ہے. تو یہ برکت اسی لیے نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا, صحیح ہے, برکت نہیں ہے. وَتَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ, فرمایا یہ قرآن پڑھو گے, اللہ کا ذکر کرو گے تو تمہارے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا لگا رہے گا, فرشتے آتے رہیں گے. وَتَحْجُرُهُ الشَّيَاطِينُ, فرمایا شیاطین جو ہے وہ اس گھر سے دور ہو جائیں گے. جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو وہاں ملائکہ آتے ہیں اور شیاطین ہٹ جاتے ہیں, شیطانوں کا پھر گزر نہیں ہوتا وہاں پر. اگلا جملہ سنیے, وَيُزِيءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا يُزِيءُ الْكَوَاكِبُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ, فرمایا تو اہل سما کے لیے, آسمان والوں کے لیے وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, وہ گھر آسمان سے زمین پر ایسے ہی چمکے گا جیسے زمین والوں کے لیے وہ ستارے چمکا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. زمین والے کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں ستارے کس طریقے سے چمکتے ہیں, فرمایا وہ جو آسمان والے جب یہاں پر دیکھتے ہیں تو ان کے لیے گھر ایسے ہی چمکتا ہوا نظر آتا ہے جس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور جن گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی تو آپ اب اس کو الٹا کر لیجئے. مولا نہیں فرمایا اس گھر میں جو ہے وہ برکت نہیں ہوگی, اس گھر میں جو ہے وہ ملائکہ ہٹ جائیں گے, اس گھر میں شیاطین اپنا ڈیرا جما لیں گے. اور ایک رسول اللہ کا فرمان, نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن, اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے زینت بخشو, اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور کرو. ولا تتخذوها قبورا, اور خبردار اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ. اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کا گھر کتنا جو ہے وہ منزلوں پر بنا ہوا ہے, کتنا عالیشان بنا ہوا ہے, آپ نے پینٹ ہاؤس بنایا ہوا ہے, آپ نے ڈبل اسٹوری بنایا ہوا ہے, آپ کے گھر میں فلاں آسائشات ہے, کوئی اس گھر کی اوقات نہیں اگر اس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں آتی, کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہماری نگاہ میں وہ گھر قبر کی مانند ہے اگر اس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جا رہی. ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر باواز بلند, اللہم صلی علی
محمد. ایک نقطہ یہاں پر ضرور کہوں گا اور اس کو جو ہے وہ ضرور اپنے دامن سے باندھیے اس نقطے کو. وہ نقطہ یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ شروع میں اگر بالفرض قرآن مجید باقی تلاوت نہیں آتی تو جو سورہ یاد ہے ان کی تلاوت کیجیے, ٹھیک ہے, ان کو بار بار پڑھتے رہیے. لیکن اگر موقع ملے تو وہ جو سورہ یاد ہے نا انہیں بھی دیکھ کر پڑھیے. ان کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمایا. چھٹے امام نے بیان فرمایا قراءۃ القرآن فی المصحف تخفف العذاب عن والدین ولو کانا کافرین. فرمایا کہ قرآن مجید کی دیکھ کر تلاوت کیا کرو. دیکھ کر ہوتا کیا ہے, فرمایا جب تم قرآن دیکھ کر پڑھتے ہو تو فرمایا تمہارے والدین کا عذاب کم ہوتا ہے, چاہے وہ دونوں کافر ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, اگر وہ دونوں کافر بھی ہوئے, پروردگار عالم کو نہیں مانتے, ان کے انکاری ہیں, پروردگار عالم کی معرفت نہیں رکھتے, ٹھیک ہے, کافر ہیں, اللہ کا انکار کرتے ہیں, لیکن چونکہ اس کا بیٹا اگر بالفرض مسلمان ہو گیا اور وہ قرآن مجید دیکھ کر پڑھ رہا ہے تو اس کا انعام ان کے والدین کو بھی ملے گا کہ عذاب میں تخفیف کی جائے گی. ولو کانا کافرین, اگرچہ دونوں کافر ہو, قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھیے, اپنے والدین کا عذاب کم کروائیے. ٹھیک ہے, بالکل ویسے ہی اگر قرآن مجید نہ پڑھا تو والدین گرفتار ہوں گے. بالکل ایسے یہی معاملہ ہے کہ قرآن مجید پڑھ لیا دیکھ کر تو والدین کے عذاب میں کمی آئے گی. ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد. اچھا ایک اور صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد. چلے, جب رسول اللہ نے قرآن مجید کی تلاوت کا بیان فرمایا اس کے بعد فرمایا یا ایھا الناس ان ابواب الجنت فی ھذا الشہر مفتحۃ. فرمایا اے لوگو اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. پروردگار عالم نے جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے. پروردگار عالم نے سارے کے سارے دروازے کھول دیے رمضان کے مہینے میں. فاسألوا ربکم اللہ یغلقھا عنکم. دعا کرو اللہ سے کہ تم پر اسے بند نہ کر دے. ٹھیک ہے, یہ تم پر کھلے ہی رہیں دروازے, یہ تم پر بند نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ دروازوں کو کھلا رکھنا اور بند کرنا انسان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ دروازے کھلے رہتے ہیں, بہت سارے اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. دعا کرو یہ جنت کے دروازے تم پر بند نہیں ہونے چاہیے, ہمیشہ کھلے رہیں. ایک عمل آپ کو بتاتا ہوں میں کہ جس کی وجہ سے یہ جنت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں. چھوٹا سا عمل ہے, وہ ہے لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے, اتنا سا ذکر ہے. اس کا کمال پتہ ہی کیا ہے؟ اس کا کمال یہ لا الہ الا اللہ کا کہ اگر آپ پڑھ رہے ہوں سامنے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے زبان سے ذکر کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اس ذکر میں لا الہ الا اللہ کہتے وقت ہونٹ نہیں ہلتے. ٹھیک ہے, ہونٹ نہیں لیں گے. آپ زبان سے کہہ دیں لا الہ الا اللہ, آپ کے ہونٹوں میں جو ہے وہ حرکت نہیں آئے گی. یہ پروردگار عالم نے انتظام کیوں رکھا ہے؟ یہ انتظام اس وجہ سے رکھا ہے, ہر کام کے پیچھے مسئلے آتے ہیں نا, یہ انتظام کیوں رکھا ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے تو اس میں اتنی سخت بھی نہیں ہوتی کہ اپنے یہ ہونٹوں کو حرکت دے سکے اور کچھ بات کر سکے. تو پروردگار عالم نے اتنا بہترین انتظام رکھا ہے کہ فقط تمہیں زبان کو حرکت دینی ہے, فقط لا الہ الا اللہ کہنا ہے. ٹھیک ہے, اور تم جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ دیکھیں ایک دو حدیث بھی رکھ لیتا ہوں. ایک تو دیکھیں ایک جملہ ہے جس میں لا الہ الا اللہ آتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا. کتنا چھوٹا سا ذکر ہے. اس ذکر کے بارے میں ثواب سنیے گا. اس ذکر کے بارے میں ہے رسول اللہ کا فرمان, فرمایا جو کوئی بھی اس ذکر کو پڑھ لے خداوند عالم ان کے لیے ان کلمات کے بدلے 4,50,00,000 نیکیاں لکھتا ہے. ایک ذکر کے بدلے. ٹھیک ہے, 40 کروڑ اس کے گناہ مٹاتا ہے اور 4,50,00,000 اس کے علیین میں درجات بلند کر دیتا ہے. اتنا سا جملہ ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا. یہ جملہ. ٹھیک ہے, اچھا اب ایک اور جملہ سنیے. اس کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ میں نے آپ کو حدیث اس لیے سنائی کہ آپ اس کا ثواب جو ہے وہ محفوظ رکھیے. اب ایک جملہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اتنا سا جملہ. فرمایا اگر کوئی اتنا جملہ کہتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ وہ پروردگار عالم کے علاوہ کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا. اتنا ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے, جو اتنا بڑا جملہ بھی نہیں کہہ سکتا وہ فقط لا الہ الا اللہ کہے. ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ کو کہا گیا یہ جنت کی چابی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو رسول اللہ نے کہا دعا کرو جنت کے دروازے کھلے رہیں, تو یہ لا الہ الا اللہ ہے جنت کی چابی روایت کے مطابق. ٹھیک ہے, اگر یہ انسان کہتا رہے تو گویا جنت کی چابی اس کے پاس ہے. اور بھی جنت کی چابیاں لیکن فقط ایک پر اکتفا کرتے ہیں. یہ اس کے ہاتھ میں جنت کی چابی, اگر وہ لا الہ الا اللہ زیادہ سے زیادہ کہتا رہتا ہے. اب ایک اور جملہ کہتا ہوں, سوچیے کتنا بد نصیب ہوگا وہ انسان جو ساری زندگی تو لا الہ الا اللہ کہتا رہا لیکن آخر میں کہنے سے جو ہے وہ محروم ہو گیا. جب دنیا سے گیا تب محروم رہ گیا. اب اس کا کیا حال ہے؟ اس کے لیے انسان کیا کرے کہ جو ہے وہ آخری وقت جب جائے تو اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے. اس کے لیے ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں میں, اس کی عادت ڈال لیجیے. ایک طویل روایت ہے,
اس روایت کا ایک جملہ رسول اللہ نے ایک بدو کے متعلق، ایک بدو عرب کا رہنے والا ایک جاہل انسان، جب وہ اسلام لے آیا تو اس کے پاس چونکہ اسباب نہیں تھے، اس کے پاس کچھ مال و اسباب موجود نہیں تھے، تو رسول اللہ نے کہا کہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے تو میں جو ہے وہ تیرے کو انتظام کروا کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ نے پھر جو ہے وہ کہا کہ کون اس کو امامہ پہنائے گا، تو امیر المومنین اٹھے اور امامہ پہنایا۔ پھر کہا کہ کون جو ہے وہ اس کو کھانا پینا دے گا، تو پھر جو ہے وہ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کھانا پینا دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے ایک بات کہی، فرمایا کون ہے تم میں سے جو اس کو زیادہ راہ دے دے گا؟ زیادہ راہ کسے کہتے ہیں؟ زیادہ راہ کہتے ہیں یہاں سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں، جب ہم جاتے ہیں تو جو درمیان میں اخراجات ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں زیادہ راہ، راستے کا سامان، ٹھیک ہے؟ کون ہے جو اس کو زیادہ راہ دے گا؟ جو زیادہ راہ دے گا اللہ اس کو زیادہ تقویٰ دے دے گا، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے وہ زیادہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ زیادہ تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ یاد رکھیے جب انسان کی جان کنی کا عالم ہوتا ہے، جب جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت جو آس پاس لوگ ہیں ان کو حکم ہے کہ یہ بندہ جو لیٹا ہوا ہے، اس کی جان نکل رہی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ جنت کی بشارت دو، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے ایک نمبر کا فراڈ ہے یہ، ٹھیک ہے؟ لیکن دل میں امیر المومنین کی محبت ہے نا، اس کو جنت کی بشارت دیتے رہو، ٹھیک ہے؟ تمہارا اختتام اچھا ہوگا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، دیتے رہو بشارت اس کو، ٹھیک ہے؟ کہ جنت ملے گی۔ کیوں؟ اچھا اس کے بعد جو ہو وہ پروردگار عالم اور اس کا معاملہ ہے، لیکن تمہاری ذمہ داری ہے جنت کی بشارت دو تاکہ اس کا غم کم ہو۔ ایک آخری وقت میں اس کے سرہانے سورہ یاسین، سورہ صافات اور دیگر آیت الکرسی وغیرہ کی تلاوت کرتے رہو تاکہ اس کی جان آرام سے نکلے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے ان تمام حکموں میں ایک حکم ہے لکنی لا الہ الا اللہ، اسے لا الہ الا اللہ پڑھاتے رہو، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اگر اختتام اینڈ زندگی کا لا الہ الا اللہ پر ہو گیا، کامیاب ہو گیا، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ آخری وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب شیطان جو ہے وہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کو پیاس لگ رہی ہے، شیطان کہہ رہا ہے پانی کا پیالہ چاہیے، بالکل چاہیے، پلا دے ایک پیالہ، ٹھیک ہے؟ اب وہ جو انسان ہے وہ جیسے ہی ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ یہ شیطان کہتا ہے کہ پانی کا پیالہ ملے گا لیکن ایک دفعہ مجھے سجدہ کر دے، پہلے سجدہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ یہ کیا کروا رہا ہے شیطان؟ شرک کروا رہا ہے، شرک پر اختتام ہو گیا، آخرت کی زندگی برباد ہو گئی، ٹھیک ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے یہ پانی کا پیالہ ملے گا، ایک دفعہ سجدہ کر دے۔ وہ جو کمزور ایمان والا، وہ جو لیٹا ہوا ہے بستر پر، وہ کہے گا سجدہ کیسے کروں گا میرے میں تو ہمت ہی نہیں کہ میں اٹھوں سجدہ کروں۔ اٹھنے کی ضرورت نہیں، آنکھ پلکوں سے سجدہ کر دے، پلکیں ایک وقت جھکا دے اس نیت سے کہ تو مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ ادھر اس نے پلکیں جھکائیں، اچھا دیکھیں ملک الموت بھی انتظار کر رہا ہے کہ ہوتا کیا ہے، وہ بھی روح قبض نہیں کر رہا، وہ بھی دیکھ رہا ہے امتحان ہو رہا ہے کہ ہوگا کیا یہ، ٹھیک ہے؟ اب جدھر جو ہے وہ اس نے آنکھوں کو جھکایا، پلکوں سے سجدہ کیا، شیطان نے کوزہ پھینکا اور ملک الموت نے روح کو کھینچا، ٹھیک ہے؟ اختتام ہو گیا شرک پر، ٹھیک ہے؟ گئی اس کی آخرت کی زندگی، ٹھیک ہے؟ ایک اب ان میں جو وہ افراد ہوں گے کہ جو مضبوط ایمان والے ہوں گے، چونکہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اب جو ہے وہ میں زبان حال سے گویا جملہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور علماء جو ہے وہ اس کو بیان بھی کرتے ہیں۔ اب یہ جو آنکھوں سے پردے ہٹ چکے ہیں، اب شیطان جو پانی کا پیالہ بڑھا رہا ہے تو اس کی نگاہیں شیطان کے پیالے پر نہیں ہوگی، کیونکہ نگاہوں سے پردے ہٹ چکے ہیں، تو اب یہ کوثر کو دیکھ رہا ہے اور کوثر پر امیر المومنین ہاتھ میں پیالہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور ایک جملہ کہہ رہے ہیں تیرے گناہوں کی وجہ سے یہ جو تجھے عذاب مل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سختی سے جو جان نکل رہی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے، یہ تھوڑا سا انتظار کر لے، یہ امتحان ہو جائے اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے یہ کوثر کا پیالہ پلا دوں گا۔ وہ جو مضبوط ایمان والا ہوگا نا وہ پانی نہیں پیے گا شیطان سے، وہ امیر المومنین کے ہاتھوں کا کرشمہ، ہاتھوں کا معجزہ اور ہاتھوں کی مٹھاس جو ہے وہ جانتا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت جو ہے وہ یہ مضبوط ایمان والا ہوگا، وہ جو ہے وہ امیر المومنین کے آسرے پر رہے گا، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے وہ خلاصہ کلام یہ ہوا، کوئی مومن اگر کہیں موقع ملے نا کہ اس کو زیادہ راہ فراہم کرنے کا تو زیادہ راہ اس کو فراہم کر دے۔ ہوگا یہ کہ روایت کے جملے جو زیادہ راہ فراہم کرے گا زیادہ تقویٰ ملے گا۔ زیادہ تقویٰ کا مطلب یہ کہ آخری وقت میں اس کے پاس کوئی ہو یا نہ ہو، اللہ خود اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری کروائے گا، ٹھیک ہے؟ زیادہ راہ فراہم کروا دے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ملک جاتے ہیں، زیارتوں پر جاتے ہیں، کئی آپ کے ملکوں میں ایسے رہنے والے ہوں گے جو زیارت پر جا رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کے پاس بہتر اخراجات نہ ہو راستے کے، ٹھیک ہے؟ کتنے لوگ بائی روڈ سفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بائی روڈ سفر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بائی روڈ سفر کرنے کا مطلب ہے اس کے بعد ان کے پاس اخراجات نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ جہاز کی مدد سے یا جو ہے وہ دیگر ذرائع کے ذریعے سے جا سکیں، ٹھیک ہے؟ ان کے پاس اتنے ذرائع نہیں کہ وہ راستے میں رک کر جو اپنے لیے کھانے پینے کا انتظام کر سکے، تو وہاں پر وسیلہ بنی اور وہاں پر جو ہے وہ کام آئی۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ اچھا ایک اور آخری جملہ کرتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں۔ فرمایا وَأَبْوَابَ النِّيرَانِ مُغَلَّقَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَلَّا يُفْتَحَ عَلَيْكُمْ۔ فرمایا جیسے کہ اس مہینے میں بیان فرمایا کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دعا کرو کہ اللہ تم پر بند نہ کرے۔ اسی طریقے سے فرمایا اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، دعا کرو اپنے خدا سے کہ وہ ان دروازوں کو تم پر کھولے مت، نہ کھولے تم پر، ٹھیک ہے؟ کئی ایسے کام ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ امیر المومنین کا فرمان بھی، امیر المومنین فرماتے ہیں، فرمایا کہ جان لو
اب اردو میں پڑھ رہا ہوں میں. جان لو اس نازک جلد میں جہنم کی آگ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے. علی کہہ رہا ہے اپنی سچی زبان سے, میں کہہ رہا ہوں جہنم کی آگ برداشت کرنے کی طاقت تمہارے کمزور جسموں میں نہیں ہے. بس اپنے نفسوں پر رحم کرو, خود اپنے اوپر رحم کھاؤ. فرمایا تم لوگوں کو دنیا کی مصیبتوں کے حوالے سے تجربہ ہے, تم جانتے ہو دنیا کی مصیبتوں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, کیسے ہینڈل کرنا ہے, دنیا کی مصیبتوں پر کیسے برداشت کیا جاتا ہے. تم دنیا کی مصیبتوں کو تجربہ رکھتے ہو, ٹھیک ہے, تمہیں دنیا کا تجربہ ہے. کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو, اب مولا نے دنیا کی مثالیں دی, توجہ, کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو کہ تم میں سے کسی کے پاؤں میں جب کوئی کانٹا چبھ جائے, یا پھسلنے کی وجہ سے خون نکل آئے, یا گرم کنکریا پاؤں کو جلائے تو کتنی بےتابی کرتے ہو. بس اس دن حالت تمہاری کیا ہوگی جب ہر طرف آگ ہی ہوگی اور شیطان کا ساتھی ہوگا, اس وقت کیا کرو گے؟ یہ تو تمہارے دنیا کا تجربہ ہے. تمہیں کانٹا لگ جائے تو تم اتنی تکلیف کرتے ہو, برداشت کر جاتے ہو, پھسل جاتے ہو, خون نکلتا ہے, برداشت کر جاتے ہو, ٹھیک ہے, جل جاتے ہو, برداشت کر لیتے ہو, کیونکہ دنیا کی مصیبت ہے. تمہیں دنیا کی مصیبتوں کا تجربہ ہے, لیکن میں علی کہہ رہا ہوں تمہیں آخرت کا کچھ نہیں پتہ ہے. میں تمہیں کہہ رہا ہوں اپنے نفسوں پر رحم کرو اور اپنی کمزور جلد پر رحم کرو. اسے جہنم کی آگ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے. وہاں پر تمہارا کیا ہوگا جہاں ہر قدم پر تمہیں آگ ہی ملے گی, جہاں پر ہر قدم پر تمہیں جو ہے وہ یہ عذاب ہی ملیں گے, وہاں پر تم کیا کرو گے؟ زیادہ راہ بہتر ہے انسان ابھی جمع کرے. بات یہاں روکتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے جمعے میں آپ کی خدمت میں بقیہ جو اس کا حصہ ہے وہ بیان کیا جائے گا. دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے, پالنے والے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مالک جو کچھ سنا, جو کچھ پڑھا, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک قرآن مجید سے ہمیں مانوس فرما, قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ماہ رمضان المبارک کی برکتیں, رحمتیں, مغفرتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک ایک دوسرے پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرما, دیگر مومنین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام, رب الارباب والہ کل معلوق وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وهو بكل شيء محيط. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد, وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين, وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين, وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين, وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين, والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين, وعلي بن الحسين زين العابدين, ومحمد بن علي الباقر علم الأولين والآخرين, وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين, وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين, وعلي بن موسى الرضا من إترة بررة المتقين, ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين, وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين, والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين, والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه إلى خلقك المعدي نبيك ووارث علم الماضيين من الوصيين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبيملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وعجل لنا اللهم زبورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع, إني إليك من الراغبين, وأتمم لي إنعامك إنك خير المنعمين. اللهم اجعل بقية عمري في أداء فرض الجمعات والحج والزيارات والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين, والسلام عليه وعليهم أجمعين.